أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ابھی ہم نے سورۃ توبہ کی آیت 25, 26 اور 27 کی تلاوت سنی۔ اب ہم ان کا ترجمہ اور مختصراً مفہوم دیکھیں گے۔ ارشاد ربانی ہے ان آیات کے اندر کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سی جگہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زمانہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگ بھگ 80 مواقع پر مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی، انہیں جہاد میں کامیابیاں عطا کی تھیں۔ ان میں سب سے مشہور واقعہ غزوہ بدر کا ہے۔ اب ان آیات میں حنین کی لڑائی کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ بہت سے مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، وَيَوْمَ حُنَيْن، اور حنین کے دن والی لڑائی میں یعنی خاص طور پر حنین کا ذکر آیا۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکے سے کچھ میل کے فاصلے پر طائف کی طرف واقع ہے۔ تو فرمایا کہ اس دن واقع یوں ہوا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہاری کثرت تعداد نے تم کو تعجب میں ڈال دیا، فلم تغن عنکم شیئا، مگر تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا، یعنی اس کثرت تعداد نے۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین باوجود کشادہ ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، ثم پھر ولیتم مدبرین، تم پشت پھیر کر پلٹ گئے، یعنی کہ ایک بھاری تعداد ہونے کے باوجود تمہیں دشمن کے ہاتھوں شکست یا نقصان کو اٹھانا پڑا، لیکن پھر اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور اپنی خصوصی نصرت عطا فرمائی تو تم کو دوبارہ غلبہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مزید فرماتے ہیں حنین سے متعلق کہ تمہاری کثرت تعداد نے تم کو فائدہ نہیں دیا، تم پشت پھیر کر بھاگ گئے، تو ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالی نے اپنی طرف سے تم پر تسکین نازل فرمائی، جس سے سب مؤمنین کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ ضرور انہیں فتح سے ہمکنار کریں گے۔ اور پھر خاص تسلی علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ کے رسول پر بھی نازل ہوئی اور ایمانداروں کے اوپر بھی نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے دیکھا نہیں۔ بدر کے موقع پر بھی اللہ نے فرشتوں کی ساتھ مدد فرمائی تھی، تو یہاں پر بھی ایمان والوں کو تسلی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائے گا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کو سزا دی، یعنی ان کے بہت سے لوگ مارے گئے، عورتیں اور بچے لونڈیاں اور غلام بنا لیے گئے، اور بہت سا مال بھی ان کو دینا پڑا۔ فرمایا کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ ثم پھر یتوب اللہ من بعد ذلك على من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے جس کی چاہے۔ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی، مغلوب ہو گئے، ان کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، ان میں سے اکثر اسلام لے آئے۔ حنین کے جنگ کے بعد مسلمانوں کی یوں دھاک بیٹھ گئی تھی کہ پورے عرب میں مسلمانوں کے سامنے کوئی بھی سر اٹھانے والا باقی نہ رہا۔ یہ سب اللہ کی تائید
اور اس کی نصرت، اس کی مدد اور اس کے اوپر توکل کی وجہ سے ہوا، وگرنہ اس سے پہلے ایک بھاری تعداد ہونے کے باوجود مسلمان سخت مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ 12,000 کے لشکر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ لشکر قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ وہ منظم ہوں، اللہ پر توکل رکھنے والے ہوں اور ٹھیک طریقے سے، منظم طریقے سے، یقین کے ساتھ صحیح اصولوں پر قائم ہوں گے، دل جمعی ہوگی، ان کی لگن ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یعنی یہاں پر جو ان سے لغزش ہوئی، جو خطا ہوئی، اس پر تائب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ اللہ بہت مہربان ہے۔ غزوہ حنین جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے، شوال 8 ہجری میں ان آیات کے نزول سے صرف 12-13 مہینے پہلے مکے اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پیش آیا۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ مکہ اور طائف کے درمیان وادی میں بنو حوازن اور بنو ثقیف 2 قبیلے آباد تھے۔ یہ بڑے بہادر اور جنگجو تھے اور جنگ کے تمام لوازمات سے یہ آراستہ بھی رہتے تھے اور جنگ کے فن سے بھی خوب ماہر تھے یہ۔ تو فتح مکہ کے بعد بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان لوگوں نے یہ خیال قائم کیا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں مل کر ایک زبردست حملہ کیا جائے۔ دراصل ان کے درمیان ایک زبردست ہلچل مچ گئی تھی کہ مکہ فتح ہو گیا اور قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم تمام حالات اور واقعات اور ایک دینی جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی ان کو مل جائے گا، تو لہٰذا ہم پہلے سے حملہ کر لیں اور ان کے اوپر یہ کام ہمارے لیے آسان ہوگا کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں اور ایک جگہ جمع ہیں، لہٰذا ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جمع ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد ان کو اب بہت طاقت مل چکی ہے، انہوں نے فارغ ہونے کے بعد ان کا اصل رخ ہماری طرف، ان کو یہ کنفرم تھا کیونکہ اسلامی فتوحات ہو رہی تھیں اور دین کا نفاذ عام ہو رہا تھا، تو انہیں خود ہی یہ تھا کہ اب ہماری باری ہے، اس طرف انہوں نے ضرور آنا ہے۔ تو اس کام کے لیے قبیلہ حوازن نے اپنی تمام جو ان کی شاخیں تھیں، تمام لوگ مکہ سے جو طائف تک پھیلی ہوئی تھی ان کو جمع کر لیا اور سارے قبائل جمع ہو گئے، لگ بھگ ان چند افراد جن کی تعداد 100 ہوگی، اس کے علاوہ سبھی جو ہیں وہ جمع ہو گئے۔ اس تحریک کو کمانڈ کر رہا تھا مالک بن عوف، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور اسلام کے بڑے علمبردار ثابت ہوئے، لیکن اس وقت مسلمانوں کے خلاف بڑا جوش و خروش تھا ان کو، اور قبیلہ کی بڑی اکثریت نے ان کی رائے سے اتفاق کر کے جنگ کی تیاری بھی شروع کر دی۔ تو لہٰذا بہت سے قبائل انہوں نے اکٹھے کر لیے تھے، لیکن اس قبیلہ کی 2 چھوٹی شاخیں تھیں، بنو کعب اور بنو کلاب، وہ ان کی اس رائے سے متفق نہیں ہوئے کیونکہ ان کو اللہ نے کچھ تھوڑی بہت سوجھ بوجھ دی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھتا ہے کہ اگر مشرق سے مغرب تک ساری دنیا بھی محمد کے خلاف ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب ان پر غالب آئیں گے، ہم خدائی کی طاقت کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، تو وہ ان پر بھی غالب آ جائیں گے۔ یعنی جتنے بھی لوگ مل کر ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، جب اللہ کی مدد ان کو ہوگی تو یہ نہیں ہار سکتے۔ تو باقی سب قبائل نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی، ان کے درمیان معاہدے ہو گئے، ڈیل طے ہو گئی، اور مالک بن عوف نے اب ان سب کو پوری قوت سے جنگ پر قائم رہنے کے لیے ان کے درمیان جو ایک تدبیر دی، ایک یہ اس لیے رکھا کہ کوئی میدان سے بھاگ نہ سکے، تو اس نے کہا کہ یعنی اپنی کشتیاں جلا کر سارے آئیں، یعنی اپنا تمام مال لے کر آ جائیں اور اپنا جتنے بھی اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، اپنی عورتوں کو بھی لے کر آئیں، کیونکہ یہ 3 چیزیں ہیں جن کی محبت ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو اہل تاریخ کے اس کے معاملے میں مختلف اقوال ہیں، بعض کے نزدیک 24 یا 28 ہزار کا مجمع تھا، بعض نے 4,000 کی بھی تعداد بتائی، لیکن بہرحال ایک بڑا لشکر ان کا تیار ہو گیا۔
مکہ فتح کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ ابھی وہیں قیام پذیر تھے۔ قبیلہ ثقیف اور حوازن کی طرف سے جنگی تیاری کی خبر آپ کو ملتی ہے تو آپ کے کامل الایمان 10,000 صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی اور اس کے بعد جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ تو مدینے سے آنے والے 10,000 صحابہ کے علاوہ 2,000 کی تعداد مکے والے بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے، جو کہ ابھی نیا تازہ ایمان لے کر آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اس سے اسلحے کی امداد کو بھی طلب کیا۔ پہل تو اس نے پس و پیش سے کام لیا، لیکن آخرکار مسلمانوں کو اسلحہ دے دیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے صفوان کو بھی توفیق دی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو حنین کے میدان میں ایک طرف مسلمانوں کے 12,000 مجاہدین تھے، جبکہ دوسری طرف مشرکین کے ایک بڑی تعداد تھی، لیکن مسلمان جو تھے انہوں نے اپنی کثرت تعداد کو دیکھ کر بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب ہم قلیل تعداد میں تھے، جب ہم تھوڑے لوگ تھے، تو قلت تعداد کے باوجود اللہ ہمیں فتح سے ہمکنار کرتا رہا، تو اب تو ہماری تعداد دشمن سے ویسے بھی زیادہ ہے، لہٰذا ہماری کامیابی یقینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ فتح اور شکست کا دار و مدار قلت یا کثرت پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی نصرت کا مرہون منت ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہاری کثرت تعداد نے تم کو تعجب میں ڈال دیا، فلم تغنی عنکم شیئا، مگر اس نے تم کو کچھ فائدہ نہ دیا۔ یعنی اس موقع پر اللہ نے اسی بات کو یاد دلایا کہ یہ سب تمہارے کام نہیں آیا، اور واقعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ ابتداء جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا اور انہوں نے سمجھا کہ بس ہماری فتح ہونے کو ہے۔ مجاہدین کی اکثریت جو تھی وہ مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہوگی، یہاں دشمن نے اپنے باز تیر انداز تنگ سے دروں کے اندر بٹھائے ہوئے تھے اور یہ لوگ اسلامی لشکر کی گھات میں تھے۔ چنانچہ مجاہدین ایک تنگ پہاڑی درے سے گزر رہے تھے تو دشمن کے تیر اندازوں نے یک بارگی ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر افراتفری پھیل گئی، جس طرف کسی کو موقع ملا وہ ادھر ہی بھاگ پڑا اور مسلمان تتر بتر ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس تھوڑے سے آدمی رہ گئے۔ بعض روایات کے مطابق صرف 9 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود تھے، جن میں ابو بکر، عمر، علی رضی اللہ اجمعین اور حضرت عباس کا ذکر آتا ہے۔ تو بعض روایات میں 100 آدمیوں کا ذکر بھی آتا ہے۔ بہرحال مسلمان لشکر میں بہت انتشار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ سے فرمایا کہ ان کو آواز دو کہ مہاجرین کہاں رہ گئے، انصار کدھر گئے، اور شجرہ کے نیچے بیعت کرنے والے کدھر گئے۔ یہ آواز سن کر مسلمانوں کی حواس ٹھکانے آئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پھر سے جمع ہونے لگے۔ مارکا دوبارہ برپا ہوتا ہے، جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فتح نصیب فرمائی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا، جس میں 6,000 غلام، لونڈیاں، 24,000 اونٹ اور اسی طرح 40,000 بھیڑ بکریاں اور 4,000 اونس چاندی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم میں قدر توقف سے کام لیا کہ شاید متحارب مشرکین اسلام قبول کر لیں، مگر ان کی جانب سے فوری طور پر کسی رد عمل یا کوئی پیشکش نہ ہوئی، تو آپ نے یہ سارا مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم فرما دیا، حتیٰ کہ غلام اور لونڈیاں بھی تقسیم ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ میں حصہ لینے والے مشرکین نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ان کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اب تم اپنا مال واپس لینا چاہتے ہو یا اپنی عورتیں اور بچے؟ انہوں نے عورتوں اور بچوں کو مال پر ترجیح دی کہ ہمارے عزیز و اقارب واپس کر دیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس لونڈی اور غلام پہنچے ہیں وہ خود انہیں آزاد کر دے، اگر وہ بخوشی ایسا کرنے پر آمادہ نہیں ہے تو ہمارا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ کسی دوسرے موقع پر انہیں لونڈی اور غلام دے دیے جائیں گے۔ بہرحال تمام لونڈیاں اور غلام سارے کے سارے آزاد کر دیے گئے اور مال صحابہ میں تقسیم ہو گیا۔ یہ مال زیادہ تر ان لوگوں کو دیا گیا جو نئے مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ ان کی تالیف قلب مقصود تھی۔ یہ غزوہ حنین سے متعلق کچھ چیدہ واقعات اور حالات تھے۔ مذکورہ آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا حقیقی بھروسہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد پر ہی ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن صرف اسی پر بھروسہ کرنا مسلمان کے شایان نشان نہیں ہے، اور بسا اوقات چند لوگوں کی غلطی کا نتیجہ
پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ خود پسندی اللہ عز و جل کو ناپسند ہے، لہٰذا ہر کمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل سمجھنا چاہیے، نہ کہ اسے اپنی طاقت یا زور بازو کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ اسی میں اس کی انکساری ہے، اسی میں اس کی عاجزی ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔